السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک پرسنل اسٹرگل شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جو کہ میں دیکھ رہی ہوں صرف میری اسٹرگل نہیں ہے، بلکہ آج بھی ایون دو الحمدللہ بہت ساری مسلم گرلز اینڈ ویمن حجاب جلباب کرنے لگی ہیں، لیکن دین ٹو آج بھی یہ بہت ساری مسلم گرلز اور ویمن کی اسٹرگل ہے. جب ہم لوگ حجاب جلباب کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ کلچرل چیز ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اوبلیگیشن. لیکن یہ کلچرل چیز نہیں ہے، اٹ از این اوبلیگیٹری پارٹ. ہم اکثر یہ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم برقع ورڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں قرآن میں، یا اسٹول اسکارف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں قرآن میں. قرآن عربک میں نازل ہوا ہے، اور عربک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور آیا نمبر 31 میں جو ورڈ یوز کیا ہے وہ خمار ہے، اور خمار کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ کور. اور سورہ احزاب آیا نمبر 59 میں جو ورڈ یوز ہوا ہے پلورل فارم میں وہ جلابیب ہے، جو کہ جلباب کی پلورل ہے. اور جلباب جو ہوتا ہے وہ آؤٹر کورنگ ہوتی ہے فرام شولڈر ٹو ٹوز، اور اسے آپ آج کی ڈیٹ میں لوزلی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو ایز برقع. سبحان اللہ. دوسرا کمنٹ جو ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اماں لگ رہی ہو، آنٹی لگ رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے، شادی کے بعد کر لینا اگر ہسبینڈ اجازت دے تو. کزنس کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں گود میں کھلایا ہے، تم ہماری نیت پہ شک کر رہی ہو، ہم نے تو تمہیں ہمیشہ بہن کی طرح دیکھا ہے. یہ سب ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور بہت جرنل یہ ٹونٹس ہیں جو کہ ایوری ناؤ اینڈ دین ایک حجاب کرنے والی لڑکی کو سننے کو ملتا ہے. تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ اچھے رشتے کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا رشتہ وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈس اوبے کرنے پہ کمپل نہ کرے. اگر ایسا رشتہ جو پہلے ہی یہ کنڈیشن رکھ رہا ہے کہ آپ حجاب جلباب نہیں کرو گے، تو ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ دنیا میں کتنا بھی پروگریس کر رہا ہو وہ شخص، لیکن اگر وہ آپ کو آپ کے اوبلیگیشن کرنے سے روک رہا ہے تو وہ کہیں پہ بھی اچھا رشتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے آزمائے کہ اچھے رشتے ملنے میں یہ ڈیلے ہو جس بیکاز آپ حجاب جلباب کر رہے ہیں، اور ایسا لوگوں کی لائف میں ہوا ہے تو ٹریٹ اٹ ایز اے ٹیسٹ. ویسے بھی ایمان والوں کے لیے تو یہ دنیا ٹیسٹ ہی ہے، بلیور کے لیے تو یہ دنیا ہمیشہ سے ایک آزمائش ہی رہے گی. آج کوئی ایز والی آزمائش ہے تو کل کوئی ہارڈ شپ والی آزمائش ہوگی، لیکن آزمائش تو رہے گی. تو اگر یہ آزمائش ایسی ہے کہ آپ کو ایک رشتہ نہیں مل پا رہا جو آپ کو حجاب جلباب کرنے دے، تو آپ صبر کریں، ویٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اللہ الفتاح ہے، ہی از دا اوپنر آف کلوز ڈورز. انشاءاللہ ہی ول میک اے وے آؤٹ فار یو، اے بیٹر وے آؤٹ فار یو. ویسے بھی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہتر چیز اور بہتر لوگوں سے ریپلیس کر دیتے ہیں. رہی بات اس کی کہ اماں لگ رہی ہو، آنٹی لگ رہی ہو، تو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے المصور، جس کا مطلب ہوتا ہے دا بیسٹ ٹو مولڈ، دا بیسٹ ٹو فیشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہترین بنایا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم امی لگ رہے ہیں، آنٹی لگ رہے ہیں، اماں لگ رہے ہیں، وہ ان کا اپنا بائزڈ پرسپیکٹیو ہے، ان کا اپنا ایک عجیب سا دیکھنے کا طریقہ ہے. اس کو سائڈ لائن کریں، ان کی ہدایت کی دعا مانگیں، اینڈ اس کو اپنے اندر امبائب نہ ہونے دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رہی بات اس کی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کا خالق کیا کہے گا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہیں کیا، لوگ ہماری طرح مٹی ہیں اور ہماری طرح مٹی میں ہی مل جائیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے لوگوں کے بنانے والا اللہ الخالق ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، کہ ہم نے لوگوں کی خاطر اوبلیگیشن کو چھوڑ دیا جسٹ بیکاز کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر ایک کمنٹ آتا ہے کہ شادی کے بعد کر لینا اگر ہسبینڈ اجازت دے تو. لیکن یہ تو کہیں پہ بھی ٹیکسچوئل ایویڈنس سے ثابت نہیں ہے نا کہ اگر ہسبینڈ اجازت دے تبھی اوبلیگیشن کرنا ہے، ورنہ کرنا ہی نہیں ہے. بلکہ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے، دیر از نو اوبیڈینس ٹو اینی ون ان دا ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کسی کی فرما برداری نہیں کر سکتے اگر اس فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت بیسک پرنسپل ہے. پھر جو لاسٹ کمنٹ ہے جو ہمیں جنرلی سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں گود میں کھلایا ہے، تم ہماری نیت پہ شک کر رہی ہو، ہم تو تمہیں بہن کی طرح سمجھتے ہیں. تو ہم انہیں یہی سمجھائیں کائنڈلی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اوبلیگیشن ہے، اور یہ لسٹ ہے محرم اور نامحرم کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لسٹ بتائی ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو کہ ہم نیت پہ شک کر رہے ہیں یا کچھ ہم غلط سوچ رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لسٹ ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد ہے. اور اگر اس کے بعد بھی لوگ بہت بحث کریں تو ان سے بولیں کہ بھئی آپ قیامت کے دن اللہ ہی سے پوچھ لیجیے گا انہوں نے کیوں رکھا یہ. ہم تو صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا، تو لیٹ اس ڈو دیٹ انشاءاللہ. میں نے سوچا میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں بیکاز
اٹس ویری امپورٹنٹ ایز مسلم ویمن کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. جزاکم اللہ خیراً.